جواہر رمضان جواہر رمضان جواہر رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب آمنت بالله صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله لم يأتي نظيرك في نظر يأتي نظيرك في نظر مثل تو
شہید و سرا جانا انا فی عطش و سخا
سنا جانا طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا الروح فداک فزد حرما یک شعلہ دل بردن عشقا یک شعلہ دیگر بردن عشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیار جلا جانا یہ جان بھی پیار جلا جانا لم یاتی نذیر کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا بس خامے خام نواز رضا نہ یہ درد میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ درد میری نہ یہ درد میرا ارشاد احیبا ناطق تھا ارشاد احیبا ناطق تھا ارشاد احیبا ناطق تھا چار اسرا پڑا جانا لم یاتی نذیر کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا ہے تجھ کو شہید و سرا جانا السلام علیکم۔ عالمی مرکز مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری سے میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق طارقی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن جواہر رمضان میں۔ الحمدللہ آج ہماری جو ہے وہ 7ویں ٹرانسمیشن ہے اور میں میاں حضور سے گزارش کروں گا کہ آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز جو ہے وہ حضرت خواجہ مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ سے کریں۔ تو میاں حضور سے میں درخواست کروں گا کہ میاں حضور آپ حضرت صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر کچھ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مخدوم پاک مخدوم زمان حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاندان چشت کے ایک بہت بڑے جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں، اور خاندان چشت کی 2 بڑی شاخ ہیں، صابری اور نظامی۔
اس کے آپ ایک سرخیل ہیں صابریہ خاندان کے۔ آپ حسنی سادات میں سے ہیں، اور آپ کے والد بزرگوار حضرت شاہ عبد الرحیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرکار سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پرپوتے ہیں۔ اور آپ جو ہیں جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ آپ رمضان المبارک میں اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے، اور آپ نے اپنے سن و بلوغت تک رمضانوں میں کبھی بھی نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، حالت طفل میں بھی، شیرخواری میں بھی۔ تو آپ اس قدرت کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ ایک انعام تھا۔ آپ کی والدہ جو تھیں وہ آپ کو حضرت مخدوم بابا فرید الدین مسعود گنجی شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں لائیں اور آپ کے حوالے کیا، اور فرمایا کہ میرے بھائی، آپ سگی بہن تھیں حضرت بابا فرید کی، اور آپ سگے بھانجے تھے۔ تو آپ نے فرمایا آپ سے کہ بھائی، میں بہت غریب و نادار ہوں، یعنی کہ ان کے مالی حالات اچھے نہیں تھے، تو لہٰذا میں اس بچے کی اپنے تعلیم و تربیت نہیں کر سکتی، تو لہٰذا میں تمہارے حوالے کر رہی ہوں تاکہ آپ اس کی تعلیم و تربیت کریں بچے کی۔ تو بچپنے سے ہی آپ نے پھر آپ کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کیا، اور آپ بڑے ذاکر، بے حد ذکر کرنے والے تھے، اور آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ ہفتوں کھاتے پیتے نہیں تھے اور ذکر میں مشغول رہتے تھے، تو جس کی وجہ سے آپ میں غلبہ بہت ہو گیا تھا جلالت کا۔ جب آپ جوان ہوئے تو آپ کافی اپنی بابا فرید الدین مسعود گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہوں کے، جو خانقاہ تھی اس کے معاملات کو دیکھتے تھے۔ تو آپ کی بہن آپ سے ملنے جب آئیں تو انہوں نے آپ کی بیٹی کا رشتہ آپ سے مانگ لیا، تو آپ نے فرمایا بابا فرید نے اپنی بہن کو کہ اے بہن، اب یہ شادی کے قابل نہیں ہے، ان پہ اتنا غلبہ ہے توحید اور جلالت کا کہ یہ اب ان کی شادی نہ کرو تو بہتر ہے، یہ مجرد ہی رہیں۔ تو وہ کہنے لگیں کہ شاید آپ میری غربت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں یہ بات۔ تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں، اگر تمہیں یہ ہے تو میں کر دیتا ہوں۔ آپ نے اپنی شادی کر دی ہے ان کی، بابا فرید نے اپنی بیٹی کی اور حضرت مخدوم علاؤ الدین صاحب کی، اور اپنی خانقاہ میں ہی ایک حجرہ آپ کو دے دیا گیا۔ تو جو حجرہ میں آپ اکثر ذکر کرتے تھے رہتے تھے، وہی حجرہ آپ کو دے دیا گیا، اور رخصت کر کے اپنی بیٹی کو بھیج دیا۔ تو روایت میں ہے کہ جب آپ اپنے حجرے میں گئے اور اپنے ذکر میں مشغول ہو گئے جا کے، تو آپ نے اپنی بیوی کی طرف نہیں دیکھا اور جا کے اپنے ذکر میں مشغول ہو گئے، اور آپ پہ بے حد استراق پیدا ہو جاتا تھا، آپ میں کیفیت اور جلالت کی کیفیت بہت زیادہ ہو جاتی تھی آپ میں پیدا۔ تو آپ کی زوجہ نے سوچا کہ شاید یہ مشغول ہوئے میں تو ان کو میری آمد کا یہاں شاید علم نہیں رہا، یا یہ بھول گئے، تو میں یاد دلا دوں۔ تو انہوں نے سلام کرا ان کو، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے سلام کیا، پھر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے سلام کرا تو آپ نے پوچھا کون؟ کہا میں آپ کی زوجہ ہوں۔ کہا میری کون زوجہ ہے؟ یہ کہہ کے آپ نے نظر اٹھا کے دیکھا، آپ کے اندر آگ لگ گئی، آپ شہید ہو گئی تھی اس میں۔ تو اب وہ اس طرح آپ کی اس طرح کی کیفیت تھی، آپ کو ہوش بھی نہیں تھا اس وقت تو اس معاملے میں کہ میں ہوا کیا ہے یہ۔ جب بابا فرید کو پتہ چلا تو آپ نے اپنی بہن سے کہا کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا تم سے،
کہتے ہیں کہ آپ کی جلال کی نظر حضرت بابا فرید کے 3 بچے ہوئے ہیں، ایک آپ کی بیٹی، ایک اور 2 آپ کے بیٹے. تو آپ بہت جلال، آپ نے سوچا کہ اب آپ کو جو ہے نا ذمہ داری دے دی جائے، تو آپ نے آپ کو دہلی کی خلافت دے دی، خلافت دی اور ولایت دہلی دے کے کہا کہ آپ دہلی چلے جاؤ، اور راستے میں جمال الدین قطب ہانسوی سے ملاقات کر لینا. تو جب آپ وہاں گئے، حضرت شیخ جمال الدین قطب ہانسوی سے ملاقات کری آپ سے، تو آپ نے اپنا خلافت نامہ آپ کو پیش کر دیا اور فرمایا کہ یہ اس پہ دستخط کر دیں، تصدیق کر دیں اس کی. تو آپ نے فرمایا کہ اتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو آپ سفر سے آئیں، بیٹھے آرام کریں، کر دیں گے. تو پھر رات ہو گئی، تو انہوں نے کہا حضرت اب میں آرام کر چکا ہوں، مجھے آگے سفر کے لیے جانا ہے، آپ اس پہ تصدیق کر دیں. تو آپ نے فرمایا کہ ابھی اندھیرا ہے، ذرا روشنی ہونے دو، صبح کر دیں گے اس کو. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا. آپ نے اپنی انگلی اٹھائی اور اس پہ پھونک ماری، تو جب انگلی آپ کی میں آگ لگ گئی اور وہ مشال کی طرح جلنے لگی. تو آپ نے فرمایا لے روشنی ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہو گئی، اتنی جلدی کی تصدیق ہم نہیں کرتے. آپ بھی جلال میں آ گئے، آپ نے اپنا خلافت نامہ اٹھایا اور پھاڑ دیا کہ ایسی خلافت ہم بھی نہیں لیتے. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو الہامی کیفیت میں اس کا علم ہوا. آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا اللہ خیر کرے، یہ کیا کرا. آپ واپس آ گئے بابا فرید کی خدمت میں. تو آپ نے وہ خلافت نامہ منگایا کہ پوچھا وہ لاؤ کہاں ہے. وہ کہا تم نے اوپر سے پھاڑا ہے نیچے سے پھاڑا تھا اس کو. آپ نے فرمایا مجھے نہیں یاد. حضرت جمال الدین نے فرمایا کہ بابا انہوں نے نیچے سے پھاڑا ہے. تو فرمایا کہ تمہاری ولایت منقطع ہو گئی، اب تمہارا سلسلہ ابھی نہیں چلے گا، تم پہ ختم ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ حضرت میرا کیا قصور تھا اس میں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جلال صابری ہے، اس کی نظر تم بھی اس کی نظر ہو گئے. اب تمہارا سلسلہ تمہارے پوتے سے چلے گا، اور وہ بھی نظام الدین محبوب الہی اس کو کھولیں گے آن کے. آپ نے فرمایا کہ میرے ہی سلسلے کے ایک بزرگ آئیں گے جو اس کو کھولیں گے دوبارہ. اب یہ صابر صاحب کا ابتدائی دور ہے یہ. پھر آپ نے آپ کو کلیر بھیج دیا، اور کلیر میں جو واقعات ہوئے پھر وہ بہت مشہور واقعے ہیں آپ کے. پھر وہ تو آپ بہت جلال والے بزرگ تھے. جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت شمش الدین ترک پانی پتی، تو حضرت شمش الدین بڑے زبردست حافظ اور قاری تھے. آپ کی آواز ایسی تھی کہ جس کو کہتے ہیں نا لہن داؤدی، ایسی آواز تھی آپ کی. تو آپ حضرت بابا فرید کے پاس آئے مرید ہونے کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ شمش الدین تمہارا حصہ ہمارے پاس نہیں ہے، تمہارا حصہ مخدوم صابر کے پاس ہے. تو آپ نے کہا حضرت مجھے کہاں بھیج رہے ہیں ہم. آپ نے فرمایا وہیں ہے تمہارا حصہ، تم وہیں جاؤ، اور جاؤ وہ گولر کی ٹینی پکڑے کھڑے ہیں، اگر تم نے ان کو بٹھا دیا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا حضرت میں کیسے بٹھاؤں گا ان کو، اور میں کلیر میں جا کیسے سکتا ہوں. کلیر میں تو جلالت کی تجلیات ہیں، وہاں تو کلیر جل رہا ہے، میں کیسے بچوں گا. تو آپ نے فرمایا تم جاؤ، اور جانا، اور آپ نے ایک وظیفہ فرمایا آپ کو کہ یہ پڑھتے ہوئے جانا.
لیکن ان کی سامنے سے نہ جانا، ان کی پشت سے جانا کوشش کرنا۔ انہوں نے کہا اچھا، آپ چلے گئے، آپ نے وہ وظیفہ جو آپ نے فرمایا وہ پڑھا، پڑھتے ہوئے جب پہنچے آپ تو ان کی پشت میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ تو آپ نے بابا فرید نے تلقین فرمائی تھی کہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دینا۔ اچھا، آپ ان کے پیچھے پشت پہ جا کے کھڑے ہو گئے، آپ حالت استغراق میں کھڑے ہوئے تھے، تو آپ نے ان کے پیچھے تلاوت قرآن شروع کر دی۔ جب تلاوت قرآن شروع کری آپ نے تو کافی دیر تک آپ تلاوت کرتے رہے، آپ کی آواز بہت پیاری تھی، آپ خاموش ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے، دوبارہ پڑھو۔ آپ نے پھر پڑھنا شروع کر دیا، آپ پھر پڑھ کے خاموش ہو گئے تھوڑا سا۔ انہوں نے کہا کون ہے، پڑھو دوبارہ۔ آپ نے پھر پڑھنا شروع کر دیا، پھر آپ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کون ہے، پڑھو۔ انہوں نے کہا حضرت آپ تو کھڑے رہ سکتے ہیں، میں نہیں کھڑا رہ سکتا زیادہ دیر۔ تو اگر میں آپ نے قرآن سننا ہے تو بیٹھ جائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم کیسے بیٹھیں؟ تو بابا فرید نے آپ کو ایک تیل دیا تھا کہ جب وہ بیٹھنے کے لیے راضی ہو جائے تو یہ ان کے گھٹنوں پہ اور ان گھٹنوں کے پیچھے جوڑوں پہ مل دینا، تھوڑی دیر میں یہ نرم ہو جائیں گے اور بیٹھ جائیں گے۔ سخت ہو گئے تھے آپ کے پاؤں، تو آپ نے وہ ویسے ہی کرا اور آپ کے لیے ایک پتھر لا کے رکھا اور کہا حضرت اس پہ بیٹھ جائیں آپ۔ تو آپ اس پہ بیٹھ گئے۔ جب آپ اس پہ بیٹھ گئے تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی یہ کیفیت اور یہ حالت الہامی طور پہ معلوم ہوئی کہ آپ بیٹھ گئے۔ تو آپ نے بڑے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ آج میرا صابر بیٹھ گیا۔ کچھ ہے لنگر میں؟ تو جو بھنڈاری تھا یعنی کہ لنگر پکانے والا، اس نے کہا کہ حضرت کچھ چنے کی دال ہے۔ تو آپ نے فرمایا اور اس نے کہا حضرت ایک بکری ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا بکری کو ذبح کر دو اور چنے کی دال اس گوشت میں ڈال دو۔ تو چنے کی دال گوشت پہلی مرتبہ لنگر میں بابا فرید نے بنوایا تھا، وہ لنگر تھا، اور اس کو تقسیم کیا تھا، پھر کھلایا تھا غریبوں کو غربا میں کہ کھلا دو غربا کو، یہ تو کھلایا تھا۔ تو جب پھر آپ نے حضرت شمش الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کری، قریباً آپ 6 برس آپ خدمت میں رہے، اور 6 سال خدمت میں رہنے کے بعد جب آپ کا وصال کا وقت آیا قریب، تو آپ نے فرمایا کہ شمش الدین اب میرا وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، لہذا میں تمہیں اپنے سلسلے کی اجازت اور خلافت دے رہا ہوں، میرے بعد سلسلہ میرا تم چلاؤ گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت اگر آپ کا وصال ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس تو آپ کی تدفین کرنے کے لیے یہاں کچھ چیز بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے، یہاں پر 2 پتھر آئیں گے، سلے آئیں گے، مجھے ان کے درمیان رکھ دینا، میری تدفین نہ کرنا اور میرے کفن دفن کی فکر نہیں کرنا، میرا کفن بھی آئے گا، رجال غیب آئیں گے لے کر، اور تم اس کی میری تجدید و تکفین نہیں کرنا، وہ خود کریں گے سب کچھ، اور میرے نماز جنازے کے لیے انتظار کرنا۔ نے فرمایا اچھا۔ ایسا ہی ہوا کہ آپ کی تدفین نہیں ہوئی تھی، آپ کو 2 پتھروں کے درمیان رکھ دیا گیا تھا، پیک کر دیا گیا تھا پتھروں میں۔ آپ کی جب نماز جنازہ کا وقت آیا اور جب تجدید تکفین ہو گئی آپ کی اور نماز جنازہ کا وقت آیا تو آپ انتظار کے لیے بیٹھ گئے کہ آپ نے فرمایا کہ انتظار کرنا۔ تو آپ انتظار کر رہے تھے کہ ایک شخص گھوڑا سوار آیا اور وہ آن کے اترا اور وہ نقاب میں تھا، وہ آن کے جنازے کے پاس کھڑا ہوا اور اس نے کہا شمش الدین آؤ۔
تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم 2 آدمی تھے ٹوٹل، ایک وہ صاحب جو امام تھے نماز جنازہ پڑھانے آئے تھے، اور ایک آپ فرماتے ہیں جب میں کھڑا ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ کچھ لوگ آئے اور وہ میرے برابر برابر کھڑے ہو گئے، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہے تھے، محسوس ہو رہا تھا مجھے کہ لوگ ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تھوڑی دیر میں ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے کہ پورا ازدحام آ گیا ایک پورا، اور اب جگہ نہیں ہے کھڑے ہونے کی لوگوں کے۔ تو آپ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ اکبر کہا کہ نماز جنازہ پڑھایا، نماز جنازہ پڑھا کے جب وہ جانے لگے تو میں نے ان کو روکا، میں نے کہا حضرت آپ کون ہیں؟ اگر میں اپنے شیخ کی زندگی کے حالات لکھوں گا تو اس میں کیا لکھوں کہ ان کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ آپ نے کہا جو تمہارا جی چاہے لکھ دینا، تم اپنا ہی لکھ لینا نام۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، آپ بتائیں۔ تو آپ نے اپنی نقاب اٹھائی کہ لکھ لینا لو، تو آپ خود تھے مخدوم صاحب۔ پھر آپ کو حکم ہوا کہ آپ کلیئر چھوڑ کے اور وہاں چلے جائیں جہاں بولی شاہ قلندر کا مزار ہے نا، کیا علاقہ کہلاتا ہے، پانی پت، پانی پت چلے جائیں۔ تو انہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں آپ کو فرما دیا تھا کہ پانی پت جانا۔ تو آپ نے پوچھا کہ حضرت اگر میں پانی پت جاؤں گا تو وہاں تو بولی قلندر پہلے ہی ہیں موجود، آپ حیات تھے اس وقت۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم وہاں جاؤ گے تو وہ علی پانی پت سے چلا جائے گا، تم جاؤ بیٹھو، پانی پت ہم نے تمہیں دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت میں آپ کے خلیفوں میں اکیلا ایک ہی مرید ہوں، مرید بھی میں ہی ہوں، خلیفہ بھی میں ہی ہوں، ہمارا اور کوئی پیر بھائی تو ہے نہیں، میں کیا کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ شمس الدین آسمان پہ کتنے سورج ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضور ایک ہی سورج ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم اسی طرح چمکو گے جیسے ایک سورج یہ چمک رہا ہے، سبحان تم اللہ، ہمارے شمس ہو۔ سبحان اللہ۔ اور آپ سے ہی پورا صابریہ خاندان سلسلہ چلا، اور آپ ہی سرخیل صابریہ خاندان کے۔ آپ کی تدفین، آپ کی وصال کے بزرگ فرماتے ہیں کہ 90 برس بعد ہوئی ہے، اور 90 برس بعد آپ کو حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو حکم ہوا تھا کہ میری قبر بناؤ آن کے اور اس میں میری میت کو رکھو۔ تو آپ کے 90 سال کے بعد آپ نے قبر بنائی تھی شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ۔ تو آپ بڑے با کمال بزرگ تھے، بابا فرید کے۔ اور صابری سلسلہ سمجھنے ایسا ہے کہ صابری سلسلے نے خاندان چشت میں روح پھونک دی تھی، اتنا وسیع سلسلہ ہوا پھر یہ۔ حضور کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی ایسا عمل جو کہ حضرت صابر پاک اپنی معمول میں پڑھتے ہوں، اور کوئی ایسا وظیفہ جو خاص آپ کی جو ہے وہ فیض حاصل کرنے کے لیے پڑھا ہمارے ہاں معمولات میں جو آیت کتب شمالی اور کتب جنوبی ہے وہ صابریہ خاندان سے ہی ہے، اور بہت مشہور وظیفہ ہیں یہ دونوں اس خاندان کے، صابریہ خاندان کے۔ اور آیت کتب شمالی جو ہے بالخصوص اس خاندان میں پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بڑے فوائد بھی ہیں۔ اس کی ترتیب کیا ہے پڑھنے کی؟ اس کی ترتیب یہ ہے کہ کوئی شخص روزانہ 11 مرتبہ بعد نماز مغرب اگر اس کو اپنے ورد میں رکھ لیتا ہے تو اس کے تمام دنیاوی اور دینی حاجات کے لیے کافی ہیں۔ اس کے علاوہ صابریہ خاندان میں بالخصوص آیت کریمہ پڑھا جاتا ہے، آیت کریمہ بھی بہت پڑھا جاتا ہے اس خاندان میں۔ اور آیت کریمہ کی ترتیب یہ ہے کہ کسی کو کوئی بھی حاجات یا کوئی پریشانی پیش آ جائے تو وہ ختم دلائے حضرت مخدوم صاحب کا، مخدوم صاحب کا ختم دلائے، اور اس میں میٹھا کچھ پکا کے نظر کر دے، اصال و ثواب پہنچائے خاندان صابریہ کو۔ اور اس کے بعد پھر آیت کریمہ کا
300 بار ورد کرے، اور اس طریقے سے کرے کہ ایک تسبیح لکڑی کی یا پتھر کی لے، پلاسٹک کی نہیں لے، پتھر کی لے یا لکڑی کی لے، اور اس پہ خوشبو لگائے، ایک پیالہ پانی کا لے، اس پیالے میں وہ تسبیح رکھے اور 300 مرتبہ اس پیالے میں تسبیح چلتی رہے، تسبیح اس پیالے میں پڑی رہے پانی کے. تو اگر کوئی شخص 12 دن یہ عمل کرتا ہے تو اس کی ہر حاجت جو ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میرا کوئی بھی مرید جو ہے بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. تو جیسے پیر اور مرید کا جو تعلق ہے، کیا ہر پیر اپنے مرید کی بخشش کا ذمہ دار ہوگا، ضامن ہوگا؟ حدیث بھی ہے کہ کل قیامت کے دن ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سبحان سبحان. تو اگر ہم سلسلے سے وابستہ ہیں تو ہمارا امام ہمارا شیخ، ان کا امام ان کا شیخ، ان کا امام ان کا شیخ، یہ کہاں تک جاتا ہے سلسلہ؟ سرکار دو عالم. سرکار غوث پاک تک، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک، مولا کائنات تک. تو پھر ہمارے امام امام الانبیاء ہو جاتے ہیں. جناب سبحان اللہ. تو اب جن کے امام امام الانبیاء ہو جائیں سبحان اللہ. تو آپ نے ہی شفاعت کرنی ہے نا بے ہماری. شک بے شک. بس الحمدللہ. حضور ایک سوال ہے کہ ایک خاتون ہے، وہ انہوں نے ایک سوال دیا ہے کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میں نے ساری زندگی جو ہے وہ بیوہ ہی میں گزاری، اپنے بچوں کی کفالت کرنے کے لیے میں نوکری کرتی رہی، اب عمر 60 سال ہو گئی ہے. عمر کے اس حصے میں آ کر کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ساری زندگی کی کمی پوری ہو جائے. میں نے کوئی عبادت نہیں کی، صرف نوکری کی ہے. کوئی ایسی عبادت بتائے جو سارے کاموں کے لیے، سارے معاملات کے لیے کافی ہو. ایسی عبادت اگر کرنا چاہ رہی ہیں تو درود شریف اور استغفار، اس کی کثرت کریں. جتنی کثرت سے پڑھ سکتی ہیں درود اور استغفار اس کثرت سے پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کی کمی کو پورا فرمائے. آمین. ایک سوال اور ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ہمارے ایک پیر بھائی ہیں، ان کے کروڑوں روپے لے کر ملک سے باہر بھاگ گئے ہیں، تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، اس سے رابطہ بھی نہیں ہے اور وہ پیسے بھی نہیں دے رہا. کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا سخت وظیفہ بتائے کہ وہ ہمارے پیسے ہمیں واپس کر دے یا ہم سے رابطہ کر کے ہمیں پیسے دے. سورہ انعام کی آیت نمبر 45. اس آیت کو روزانہ 450 مرتبہ پڑھیں اور 2 رکعت نماز نفل قضاء حاجات کی نیت سے، واپسی رقم جو بھی ان کی حاجت ہے اس کی نیت سے پڑھیں، اور ہر رکعت کے اندر بعد سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھیں، اور اس کا ثواب مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کو ہدیہ کریں. اور اس آیت نمبر 45 سورہ انعام کی 450 بار پڑھیں. اور اس میں یہ ہے کہ درود شریف نہیں پڑھا جاتا، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی. انشاءاللہ تعالی بالکل کامیاب ہو جائے گا. ایک سوال اور ہے کہ آپ کے کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جو کہ مخصوص دنوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن بعض عورتیں اپنے شرعی دنوں کی وجہ سے ان وظائف کو کرنے سے محروم رہ جاتی ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہوتا ہے؟ اصل میں وظیفے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک قاعدے قانون کے تحت ہی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے وقت اور ٹائم سے ہوتے ہیں، لیکن اگر کچھ خواتین ایسی ہیں کہ وہ اس وقت میں نہ کر سکیں تو اس کے بعد بھی کر سکتی ہیں. اگر 3 دن کا ہے تو 3 دن کا کر لیں، اور 5 دن کا ہے تو 5 دن کا کر لیں، 7 دن کا ہے 7 دن کا کر لیں. ان ایام کو نکال کے وہ کر سکتی ہیں اپنا وظیفہ بعد میں. ایک اور سوال ہے کہ ایک ڈاکٹر ہیں، ان کا سوال ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر کے اسپیشلائزیشن کا امتحان دیا ہے، ابھی نتیجہ آنا ہے، اس کے پاس ہونے کے لیے کوئی وظیفہ عنایت کرتے ہیں؟ یا علیم و یا شہید و روزانہ 5 تسبیحیں پڑھیں اس کی، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے گا. آگے پیچھے ضرور شریف پڑھیں 11 بار. والا یہ جو گٹھیا کا مرض آج کل بہت زیادہ عام ہو گیا ہے کہ بالکل جوڑ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ بندہ بالکل بیڈ پہ آ جاتا ہے. تو اس کی کیا اسباب ہیں، کس وجہ سے یہ ہوتا ہے، اور اس کا کیا علاج ہے کہ جس سے اس کو... اصل میں بلغمی اور سداوی مادہ بڑھنے سے ہوتا ہے یہ چیز پیدا.
یعنی کہ بلغم کے زیادہ صفرہ زیادہ بڑھ جائے تو پھر سودہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ بات پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے بہترین جو نسخہ ہے کہ گٹھیا میں بھی فائدہ کرتا ہے اور دوسرے معاملوں میں فائدہ کرتا ہے، حکمہ کا نسخہ. یعنی کہ حکمہ کہلاتا ہے حروف، یعنی کہ ہالون، کلونجی، میتھی دانہ، اجوائن، دیسی، یہ چار چیزیں ہیں. ان چاروں چیزوں کو ہم وزن لے لیا جائے اور اس کا پاؤڈر بنا لیا جائے، اور پاؤڈر بنا کے اس کی آدھی آدھی چمچی صبح شام استعمال کی جائے. تو یہ بہت لاجواب نسخہ ہے اس چیز کے لیے، گٹھیا کے لیے. ایک بھائی کا سوال ہے کہ ہم نے اپنی دکان بنائی ہے لیکن اس پر گاہک بالکل نہیں آتے. کسی نے کہا کہ اس پر بندش ہے، بندش کے توڑ کے لیے میرے پاس اسباب نہیں ہے. آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ گاہک آنا شروع ہو جائیں اور میرے لیے روزگار آسان ہو جائے. یا فتح ہو. اس اسم کو جو ہے روزانہ دکان پہ بیٹھ کے 1000 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ، اس سورت کو 70 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی بندش بھی کھل جائے گی اور گاہک بھی آنے لگیں. ایک سوال اور ہے، پھر انشاءاللہ ہم لائیو سوال لیں گے کہ میرے والد صاحب کا 35 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا. ان کی جائیداد مجھے مل گئی تھی. اب میرے رشتہ دار اور میری پھپھو لوگ مجھ پر ہر طرح کا مقدمہ کر رہے ہیں تاکہ میں ان کو اس میں سے حصہ دے سکوں، جبکہ ان کے والدین یعنی میرے دادا دادی ان کو اپنا حصہ دے چکے ہیں. آپ سے عرض ہے کہ کوئی وظیفہ ایسا بتائیں کہ وہ اب میری جان چھوڑ دیں. سورہ کوثر 313 مرتبہ روزانہ پڑھیں. اسی نیت سے آگے پیچھے درود شریف 11 بار پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے اور ان سے نجات مل جائے گی. ایک خواب کی تعبیر پوچھنی تھی کہ ایک بھائی نے ابھی، آپ کے مرید ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ خواب بتایا اپنا کہ میاں حضور جو ہے وہ میری گردن جو ہے وہ میرے جسم سے جدا کر رہے ہیں اور میرے جو جسم پر جو ہے وہ سونے کا سر رکھ رہے ہیں، یعنی کہ میری ہی شباہت کا ایک سر ہے وہ سونے کا ہے اور وہ میری جسم کے ساتھ جوڑ لیں. اس کی کیا تعبیر ہے؟ ترقی اور کشادگی کی علامت ہے یہ، ترقی اور کشادگی کی، کشادگی کی خوشحالی کی. علامت. جی پہلا سوال لے لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام سعدیہ ملک ہے اور میری والدہ کا نام عقیلہ ملک ہے. میں امریکہ میں رہتی ہوں. میرا میاں حضور سے سوال ہے کہ دانتوں کے تمام امراض کے لیے کوئی جامع نسخہ ارشاد فرمائیں. شکریہ، مہربانی فرمائیں. میرا دانتوں کے لیے عام طور پر جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں ہربل میں، وہ جو ہے انار کا چھلکا ہے، مازو ہے، ناگر موتھا ہے، اور پھٹکری ہے، بریاں کی ہوئی، کھانے کا سوڈا ہے، اکرکرا ہے، لونگ ہے. یہ ساری چیزیں مکس کر کے ہم وزن اور اس کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیا جائے تو یہ ہر طرح کے دانتوں کے امراض کے لیے کافی ہوتا ہے. اس سب چیزوں کا وزن برابر لینا چاہیے. جی دوسرا سوال. میاں صاحب کی بات سے میاں صاحب کا مرید، میاں صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر بچہ 3 یا 4 مہینے کا ہے تو اسے کیا ڈبے کا دودھ پلایا جائے یا پھر بھینس کا؟ 3-4 مہینے کے بچے کو تو بھینس کا دودھ نہیں پلانا چاہیے، اور اس کے لیے سب سے بہترین دودھ ہوتا ہے بکری کا. اگر بکری کا میسر نہ آئے تو مجبوراً پھر ڈبے کا دودھ پلایا جائے. لیکن یہ ہے کہ بکری کا دودھ اولا ہوتا ہے سارے دودھوں میں ماں کے دودھ کے بعد. اگر وہ استعمال کرایا زیادہ بہتر ہے. اگر ڈبے کا دودھ افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر گائے کا دودھ لیں. اور گائے کے دودھ میں یہ ہے کہ اگر 1 پاؤ دودھ ہے تو اس میں کم از کم آدھا پاؤ پانی ملا کے اس کو پکائیں، جوش دیں، اور پھر اس دودھ کو بچے کو پلائیں تاکہ بچے کے لیے ہاضم کرنا اس کا آسان ہو جائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مولانا عقیل رضا انڈیا سے. جو میاں حضور نے فرمایا ہے کہ کتاب کے اندر کہ جب تک اجابت نہ ہو جائے تب تک عمل پڑھتے رہو، اجابت سے مراد کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کا خلاصہ ہو جائے تو مہربانی ہوگی. کسی بھی عمل کی اجابت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس عمل کا فائدہ اور اثر ظاہر ہونے لگے. بعض بزرگوں کے نزدیک اس کی اجابت کی انتہا یہ ہے کہ اس کی روحانیت اس پہ منکشف ہو جائے اور کھل جائے، اور اس کے ذریعے اس کو قرب الہی حاصل ہونے لگے، اور اس پہ کیفیات پیدا ہو جائیں اس اسم کی. تو یہ اجابت ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میاں حضور کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ چھوٹے بچوں کے پیٹ میں کیڑے پڑنے کا آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے، اور ڈاکٹری دوائیاں وغیرہ اگر دی جائیں تو اس سے کچھ وقت کے لیے افاقہ ہوتا ہے اور پھر دوبارہ سے مسئلہ ہو جاتا ہے. تو چھوٹے بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کا کوئی طبی نسخہ اور روحانی نسخہ ارشاد فرما دیجیے. اس کے لیے یہ ہے کہ کمیلا ایک بوٹی آتی ہے، پاؤڈر آتا ہے سرخ رنگ کا کمیلا پاؤڈر لے لیں، اور کباب ایک بوٹی آتی ہے کبابے کے نام سے، اور ایک آتی ہے باؤ بڑنگ. تو باؤ بڑنگ اور یہ کیا نام ہے کمیلا، یہ دو بوٹیاں بھی بہت ہو جاتی ہیں اگر استعمال کری جائیں تو. باؤ بڑنگ اور کمیلا کو ہم وزن لے کے اس کا پاؤڈر کر لیں بالکل باریک کپر چھان، اور بچے کی عمر کے مطابق اگر 1 سال کا ہے تو 1 چٹکی سے کم دینا ہے اس کو ایک ٹائم، اور میٹھے شربت کے ساتھ دیں اس کو. تو انشاءاللہ سارے کیڑے نکل جائیں گے. کچھ عرصے اگر دیتے رہیں گے تو بالکل کیڑے نکل بھی جائیں گے اور کیڑے پیدا ہونا بھی بند ہو جاتے ہیں. اور اگر بچہ ایسا ہے سمجھدار 3-4 سال کا بچہ ہے تو اس کو ناریل کھلائیں. پھر اس کو نرم ناریل، جو کچا ناریل ہوتا ہے وہ لے لیں، یا جو سوکھا ہوا ناریل ہوتا ہے اس کو پانی میں بھگو کے نرم کر کے بچوں کو دیں گے، بچے کھائیں. تو یہ ناریل جو ہے بچوں کے کیڑے نکالنے کے لیے بہت بہترین ہے. اسی طرح شریفے کا پھل اگر بچوں کو کھلایا جائے تو کیڑے کبھی پیدا نہیں ہوتے، اور جو ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی 5 السلام علیکم. میرا نام اشتیاق ہے. میری والدہ کا نام فریدہ بانو ہے. ہندوستان سے ہوں، طالب علم ہوں، اور میں نے 2 مرتبہ میاں حضور کی خواب میں زیارت کی ہے. میں جیسے طالب ہونا چاہتا ہوں، اور دوسرا عریضہ یہ ہے کہ میں قرآن حفظ کر رہا ہوں 2 سال سے. مجھے یاد تو ہو جاتا ہے لیکن پھر بیمار ہو جاتا ہوں، کچھ دقت ہوتی ہے تو چھوٹ جاتا ہے، جس سے میں پھر بھول جاتا ہوں. تو میں 6 مہینے میں اب حفظ کرنا چاہتا ہوں. میرے پاس مزید وقت نہیں ہے. میاں حضور نظر کرم فرمائے. اور تیسرا یہ ہے کہ حضور کیا ہے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتلائیں کہ جس سے میں میاں حضور کے خواب میں زیارت کر کے کچھ مسائل میں رہنمائی کروں. حفظ کو قرآن کے لیے یہ ہے کہ اگر قرآن حفظ نہیں ہو پا رہا ہے یا اس میں کوئی پریشانی آ رہی ہے تو سورہ یوسف روزانہ ایک بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں کچھ دنوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن حفظ کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی. دوسری یہ ہے کہ اپنی زندگی میں سورہ فاتحہ کو معمول بنائیں، روزانہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ وصل میم کے ساتھ پڑھیں، تو یہ بہترین وظیفہ ہے. آگے پیچھے درود شریف. میاں حضور سے ایک سوال ہے کہ عرق النساء کا جو مرض ہے، یہ مرض کیسے پیدا ہوتا ہے اور اس کا کوئی شافع نسخہ بتا دیں. عرق النساء کا مرض جو ہے نا وہ رہائی مرض ہے. یہ ریا کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کا اثر ہوتا ہے جب عرق النساء شروع ہوتا ہے تو ہمارے مہروں میں L4 L5 سے یہاں پر بلغمی مادہ اکٹھا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے. بعض اوقات مہروں کے آگے پیچھے ہو جانے سے بھی یہ پیدا ہو جاتا ہے. بعض اوقات مہروں کی نس دبنے سے بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے عرق النساء. لیکن اس کا اثر L4 L5 سے شروع ہوتا ہے اور یہ نیچے آتا ہے درد. اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ بنا بنایا ایک نسخہ ملتا ہے، معجون سورنجان آتی ہے. معجون سورنجان لے لیں، حب سورنجان لے لیں، معجون عشبہ لے لیں،
اشبا اور سورنجان کو ایک جگہ ملا کر اس کی آدھی آدھی چمچی اور 2 گولی حب سورنجان کی استعمال کریں، اس مرض سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نس جو مہروں کے اندر دب جاتی ہے تو وہ بھی اس سے صحیح ہو جاتی بالکل صحیح ہو جاتی ہے۔ ہے نا؟ مہروں میں نیچے نس دبتی نہیں ہے، ورم آ جاتا ہے اس میں، سرکولیشن اب بلڈ درست نہیں رہتا، ہے نا؟ تو سرکل جب نیچے خون کا نہیں ہوتا تو خون میں شدت پہ درد پیدا کرتا ہے، پھر شدید۔ اسی طرح جیسے بندش کے معاملات ہوتے ہیں اور اوراد و وظائف میں بھی بعض دفعہ بندش لگ جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر اوراد اور وظائف کے اندر بندش لگ جائے تو اس کے لیے سب سے بہترین عمل جو ہے سورہ فیل ہے۔ سورہ فیل کا ورد کرے آدمی، کم سے کم ایک تسبیح سورہ فیل کی پڑھا کرے، ہے نا؟ تو اگر سورہ فیل پڑھتا ہے تو اس سے بندش بھی نہیں لگے گی، سو اور اگر بندش لگ گئی ہے تو بھی ختم ہو جائے گی۔ یا حضور اس میں باری تعالیٰ سے منسوب کوئی خاص وظیفہ؟ اس میں باری تعالیٰ سے منسوب وظیفہ جو ہے، اسم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم ہے، یا عزیز ہو، بڑا کامل ترین اسم ہے یہ، اور بزرگوں نے اور اکثر سلاسل کے اندر یہ وظیفہ رائج رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی کثرت کرتا ہے اسم عزیزوں کی، تو اس کی بہت سارے دنیاوی اور دینی حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس کو خلق میں عزت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، لوگوں کی نظر میں عزیز ہو جاتا ہے، کشادی رزق پیدا ہو جاتی ہے، کاروبار کرنا آسان ہو جاتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے۔ جن کی پبلک ڈیلنگ کا کام ہو وہ اس قسم کا اگر ورد کریں تو ان کے لیے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی ان کی بات سنتا ہے، بات مانتا ہے، اور ان کو ان سے فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اسم یہ عزیز جو ہے، اور اگر خواتین پڑھتی ہیں تو ان کے گھریلو معاملات بہت آسان ہو جاتے ہیں، شوہر محبت کرتا ہے، اولاد فرما بردار رہتی ہے، سسرال والے محبت کرنے لگتے ہیں، سب اس کو عزت کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں اگر کوئی عورت اس کا ورد کرے۔ ہر نماز کے بعد 94 مرتبہ اس کو پڑھنا چاہیے، یعنی کہ 94 مرتبہ۔ مرید بیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے توبہ کی میں نے توبہ کی اپنے تمام گناہوں سے، اپنے تمام گناہوں سے، جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں نہیں جانتا، جنہیں میں نہیں جانتا، اور میں عہد کرتا ہوں اور میں عہد کرتا ہوں اپنی باقی زندگی اپنی باقی زندگی اللہ اللہ کے رسول کے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق فرمان کے مطابق گزاروں گا۔ گزاروں گا۔ پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رسول اللہ۔ میں نے آپ کو خاندان عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، نقشبندیہ، ابوالعالیہ، جہانگیریہ میں داخل سلسلہ مرید کیا، آپ نے قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا، قبول الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ محمد نبی الأمی مادن الجود والکرم علی وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، محتاجیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناگانیاں، اموات ناگانیاں، امراض ناگانیاں سے محفوظ فرما۔ ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانیاں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں جو لوگ جن جن معاملوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو بے روزگار ہیں، تنگ دست ہیں، ان کے تنگ دست کو کشادگی میں تبدیل فرما۔ یا الہ العالمین، جو بچیاں اپنے رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں ان کے نصیبوں کو کشادہ فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، ہماری سب کی ان ماہ کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں ایمان پہ استقامت عطا فرما، ایمان پہ خاتمہ بالخیر فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں دنیا اور آخرت میں اہل بیت کے غلاموں میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ، لا الہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ رمضان جواہر